تو روز کا کام ہے یار، دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے۔ ہو کیا گیا یار لوگوں کو؟ تیل تے سارے نچن ڈے نے، مہندی تے سارے نچن ڈے نے، جانجے تے سارے پنگڑا پاؤن ڈے نے، لیکن جب ان کی ذکر کی باری آتی ہے کسی نو شرم آندی ہے، کسی نو چاکا آندا ہے۔ نہیں پتر، نہ شرم نہ چاکا، بلکہ او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہمیں سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ سارا سارا دن گزرتا ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ پیچھے جو معاملہ ہوا، خدا کی قسم ہے، خوفناک ویڈیو ہے۔ اپنے لیڈر کی محبت میں اس طرح وہ پاگل ہوئے ہیں سارے۔ اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا اس بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس خنزیر کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا ہی اندھا ہو گیا، نہ تجھے رب کا نام نظر آیا، نہ تجھے رسول کا نام نظر آیا۔ ہم اتنے گر چکے ہیں حضرت جی، کیا یہ لیڈر اتنے ہی ہیں کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے جاؤ حضرت؟ کیا اس کو نہیں نظر آ رہا تھا حضرت کہ بورڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا؟ عجیب تماشا لگا پڑا ہے حضرت۔ تو کیسے ترقی ہوگی؟ کہاں سے خوشحالی آئے گی حضرت؟ رب کے رسول سے لڑائی لے کے کیا لوگے تم لوگ؟ رازق وہ، خالق وہ، مالک وہ، زمین اس کی، آسمان اس کا، اب تم اس کے نام پہ ڈنڈے چلاؤ گے؟ ہے تمہارے لیڈر اتنے ہی توتے خاں ہو گئے سارے کے سارے؟ خدا کا کوئی نام لو۔ تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے۔ یہ تو وہ نام ہے حضرت، اس پہ تو بندہ سر کٹائے حضرت، پھر بھی حق نہ ادا ہو۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تمہاری اتنی مت ماری گئی حضرت، تم اتنے ہی اندھے ہو گئے، تمہاری اتنی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے۔ ٹھیک ہے لیڈر ہے بھائی، اپنے لیڈر سے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے تیرا لیڈر میاں؟ کیا تیرے لیڈر کی اوقات؟ کیا تیرے لیڈر کی حیثیت کہ تجھے اپنے لیڈر کے آگے نہ رب کا نام نظر آ رہا ہے، نہ رسول پاک کا نام نظر آ رہا ہے حضرت؟ خنزیر آدمی اب کہیں گے مولوی صاحب اتنی کڑوی زبان نہ، نہیں، جو کوئی بھی نہیں بولے گا سارے مار ختم کر دے گا بس سب کو۔ ہم اتنے ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر، ہاں، ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے حضرت ہیں، ہم کو اتنے بے غیرت ہو گئے حضرت۔ تماشا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کو کرنے والا کام کرو۔ وہ جناب کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یار، یہ کچھ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی عربی کس طرح کی کوئی ثقیل سی عبارت ہو کہ بندہ کہہ جی، او بھائی ساڈی تے بچوں کی ابتدائی سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھاتے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا؟ کیا کر لو گے تم حضرت جی اس طرح؟ یہ میں کہتا ہوں کہ ہو کیا گیا حضرت جی، ہو کیا گیا اتنا؟ یہ تو وہ نام ہے کہ اس پہ حضرت جی جانیں دی جائیں۔ اسی نام پہ امام حسین نے سارا کچھ قربان کیا نا حضرت جی، یہی وہ نام پاک تھا نا۔ اسی نام پہ علی اکبر قربان ہوئے، اسی نام پہ علی اصغر قربان ہوئے، اسی نام پہ حضرت عباس قربان ہوئے، اس نام پہ امام قاسم قربان ہوئے۔ یہی تو تم ڈنڈے مار رہے ہو، اتنے تم پاگل ہو گئے ہو، مت ماری گئی ہے تمہاری۔ اندھے تھے سارے کے سارے، نہیں نظر آ رہا کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ بھئی یہی کلمہ تھا نا جس کے لیے کربلا برپا ہوئی ہے حضرت جی۔ میاں محمد بخش نے رحمت اللہ تعالی نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے حضرت۔ امام حسین نے اسی کلمے کو بچانے کے لیے تو سارا قربان کر دیو، چوڑے ہو جے ہو کیا تم تو، کیا تمہارا لیڈر، نہ تمہیں عقل نہ تمہارے لیڈر کو عقل، کیسے تم اندھے ہو گئے اس کی محبت میں کہ تمہیں وہ کلمہ بھی نظر نہیں آ رہا اور تم اس پہ حضرت جی ڈنڈے برسا رہے ہو حضرت جی۔ جن شہیدوں نے ملک کے لیے شہادتیں دی، ٹھیک ہے بھائی، جو موجودہ ہیں ان سے تو چلو معاملہ ہوا، وہ عقل کے اندھوں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تمہارے لیے شہید ہوئے، وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے، وہ تمہاری بقا کے لیے، تمہاری سالمیت کے لیے قربان ہوئے، تم ان پہ بھی ڈنڈے برسا رہے ہو حضرت جی۔ خدا کر مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جڑا نا پتر۔ یہ بڑی تکلیف دہ حرکت ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اندر سے نکلے، لیکن بس وہ کلپ دیکھ لیا ہوا نہیں نکلتا اندر سے۔ وہ بھائی کوئی کافر ہو تم؟
تو مسلمان ہو یار، یہ کلمہ میری بیس ہے، یہ کلمہ میری بنیاد ہے، یہ کلمہ میری جان ہے حضرت، کل میرا چھٹکارا اس کلمے پہ ہونا، یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، کل بات اسی کلمے پہ بننی ہے، جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا میاں جی، پتہ کرو، لیکن ایسے تو نہ پاگل ہو جاؤ سارے کے سارے کہ تمہیں کچھ کسی چیز کی کوئی خبر نہ رہے کوئی بھی حضرت، تمہیں کسی، یہ جب جنگ احد شریف ہوئی حضرت، یہ تھے جنہوں نے کلمے کا حق ادا کیا، یا جنہوں نے یہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی رسول ہیں حضرت، اور دونوں میں دوستی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے جی، بڑی قیمتی چیز ہے جی، جس کے پاس یہ چیز ہے، دوستی تو سب کی ہے لیکن ہماری مطلب کی دوستی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی، آپ تو چھوڑو حضرت، ہمارے ساتھ اب دوستی یہی ہے، جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست، جنہوں نہ دئیے وہ دے کوئی نہیں دوست حضرت، ہمارے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ تو آپ ہو حضرت، جنہوں ٹائم دے دئیے وہ دے دوست، جنہوں نہ ٹائم دئیے، میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کو میں نے ٹائم دے دیا، میں اسی بندے کے لیے اچھا ہوں جس کے پروگرام پہ میں پہنچ گیا، جنہوں ٹائم نہیں دیتا، جدے پروگرام تے نہیں پہنچیا، وہ دلی میں کوئی اچھا نہیں ہے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی ہے، اللہ اور اللہ کے لڑائی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، لیکن نہ ہمارے پاس حب للہ ہے، مطلب کی دوستیاں ہیں، جتھے لڑنا سی لڑدا کوئی نہیں، اور جتھے نہیں سی لڑنا اتھے لڑائیاں، لڑنا کفار سے تھا، اتھے ہے کوئی نہیں، کشمیر جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، شام تباہ ہو گیا سارے کا، اتھے نہ کسی دی جوانی جاگ دی ہے، نہ کسی دے ڈانڈ ڈولے کام آندے نے، جوانیاں بھی ایک دوسرے لئی، ڈانڈ ڈولے بھی ایک دوسرے لئی، اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہونا تھا، درگزر کرنا تھا، معافی دینی تھی ایک دوسرے کو، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن حضرت، اسی اللہ، بس جی بس جی بس جی بس جی بس جی، آپ ہم الٹ ہو گئے حضرت، ہم الٹ ہو گئے، ہم الٹ ہو گئے، آپس میں فولاد، ایک دوسرے کے لیے فولاد، ایک دوسرے کے لیے دل سخت حضرت، اور جنانی سخت ہونے سن ہونا لئی نرم حضرت، غصہ اگر ہمیں آتا ہے تو ایک دوسرے پہ آتا ہے، کشمیر کے معاملے پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، فلسطین کے معاملے پہ کسی جوان ہمارے کو غصہ نہیں آتا، ایک دوجے تے آئے گا حضرت، تو یہ ان میں آپس میں دوستی تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، بڑا خوش نصیب ہے جی جس کو یہ دوستی میسر ہے، جس کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے لیے، خوش نصیب ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ دو دوست جن کی دوستی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، ان کو اس عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ دوستی تھی حضرت، تو یہ جب احد شریف جنگ احد ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ دعا جو غائبانہ کی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، نبی پاک علیہ السلام منہ تے نہیں پچھوں حضرت جی، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی کل جنگ احد ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مسجد پہنچے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کونے میں جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ، پہلے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، دعا کرتے ہیں رب کریم، مفہوم ہے کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے یار، کیا شانیں ان لوگوں کی،
جو اللہ کے لیے حضرت جی لڑا کرتے تھے. میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں، اور پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو. جب یہ خاموش ہوئے جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دعا کر لی، انہوں نے آمین کہا. اب جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا شروع ہوئی. اب دعا، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں، وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں. یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، ایک جئی دعا ہے. پھر حضرت جی عشق نے انگڑائی لی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقلبی محو تماشا لب بام کھڑی ہے. ہم سارے عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی، ہم یہاں سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن جو عاشق ہیں وہ فیصلے ادھر سے کرتے ہیں. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں، ہم نفع نقصان کے سودے کرتے ہیں، ہم دو اور دو چار جمع کرنے والے لوگ ہیں. عشق کا ایک اپنا مزاج ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ، وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی حضرت، وہ صرف اپنے محبوب. ہم عقل کے ڈسے لوگ ہیں حضرت جی. وہ اگوں دعا بدل گئی حضرت. پھر یہ کیا دعا کرتے ہیں، وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور پھر بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں. گردن تن سے جدا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے. چلے ہو اتھے سر دیتے گئے، تسی انہاں دے نام تے ڈنڈے چلان گئے، مت نہیں ماری گئی، ادھر تو سر دیے گئے، اور سر دے کے بھی وہ کیا کہتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا. کیسے تم اندھے ہو گئے ہو ان لوگوں کی محبت میں، تمہیں اس بورڈ پہ لکھا اللہ کے رسول کا نام بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں تم چاہتے ہو کہ آسمان ٹوٹ کے ہم پہ گر پڑے، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہم پہ پتھر برسائے جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہماری شکلیں بدل دی جائیں، کیوں تم چاہتے ہو کہ ہمیں زمین میں دھنسا دیا جائے. ایسا جی تو میں نے اس لیے بولتے حضرت کہ اپنے اللہ کو یاد کرو. یہ تھا تو وہ بچہ ہی نا، وجہ یہ ہے نا، یہ بچے بھولتے جا رہے ہیں. ان بچوں کو کنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروانا تھا؟ میں نے کروانا تھا، باجی نے کروانا تھا. یہ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام تھا تعارف کروانا. میں کہوں گا یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ان بچوں کو بتا نہیں سکے. ٹھیک ہے پتر تیرا لیڈر لیڈر ہے، لیکن تیرا لیڈر نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی پاؤں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتا ہے. یہ ہمارا فیلئر ہے. آج یہ نوبت آئی کہ ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو رب اور رب کے رسول کے سامنے جو ہے نا اپنا لیڈر اتنا بڑا نظر آ رہا ہے حضرت. یہ ہمارا قصور ہے. میرے پاس آتے ہیں اکثر یہ والدین حضرت اپنے بچوں کو لے کے، حضرت صاحب دم کریں، یہ کیا ہوا ہے جی موبائل نہیں چھوڑو. تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو، پہلے تیرے دم کرا تو بیٹا جھٹ جھڑے. آج بھائی اگر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بچوں کا نہ قصور نکالو. بچے کو کیا الہام ہوا تھا موبائل؟ بچے نے جب میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، جیسے اس نے آنکھ کھولی، جیسے اس کو وہ تھوڑا اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے. اس نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہے جو میرے ابو جی چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو اس نے بھی پکڑ لی. میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھا، میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں درود تاج دیکھا، میرے بچے نے حضرت کب میرے ہاتھ میں درود لکھی دیکھا، میرے بچے نے کب میرے ہاتھ میں حضرت سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ یاسین دیکھی. ان کا نہیں ہے قصور، قصور میرا ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے بحیثیت باپ میری ڈیوٹی لگی تھی، میں نے وہ ڈیوٹی ذرا بھی نہیں کی. انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرا نام سکھانا، اس کو اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنے پہ آئے اس کو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھانا. جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا سکھانا.
جب یہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو میرے محبوب کا نام سکھانا ڈیوٹی ہم نے نہیں کی، بچوں کا تو قصور ہے تو ہے، لیکن اس قصور میں پہلا قصور میرا ہے، ہم نے ڈیوٹی کوئی نہیں کی، یہ ڈیوٹی میری تھی، اس کو میرا تعارف کروانا، اس کو بتانا میرے بارے میں، اس کو میرے نبی کے بارے میں بتانا، اس کو بتانا بیٹا خالق وہ ہے، اس کو بتانا بیٹا رازق وہ ہے، ہم نہیں بتا سکے حضرت، یہ ہمارا قصور ہے۔ یہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے بتایا، یہ اپنی بچی لے کے نا اپنی بچی کے ساتھ یہ مچھلیاں پکڑنے چلے۔ اب وہ کرتے کیا؟ وہ مچھلی پکڑتے، پکڑ کے پیچھے کشتی میں ساتھ بیٹھی اپنی بیٹی کو دیتے۔ وہ کیا کرتی؟ وہ مچھلی دیکھتی اور مچھلی واپس پانی میں ڈالتی۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ اسی میں ہے کہ جب کافی دیر گزر گئی، لوگوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی دکھا تجھے کتنی مچھلیاں ہیں؟ اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو اتنی زیادہ پکڑ کے دی۔ اس نے کہا میں نے وہ پانی میں واپس پھینک دی۔ ان کا وہ کیوں؟ میں نے تو پانی میں پھینکنے کے لیے دی۔ یہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا اور سکھایا تھا۔ میں نے تجھے پانی میں پھینکنے کو دی تھی۔ کہا نہیں، تو پانی میں کیوں پھینکی؟ وہ کہتی ہے ابو آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے یہ بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے، کلہاڑی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہی درخت کٹتا ہے۔ آپ روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی بکرے، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتاتے نہیں کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل۔ ان کا بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے، تو مچھلی پانی میں کیوں پھینکی؟ وہ بچی کا جواب سنو، وہ کہتی بابا اس لیے پھینک دی، جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ اس مچھلی نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے جال میں پھنسی ہے۔ کہا یہاں تک تو ٹھیک ہے، جب پانی میں کیوں پھینکی؟ تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ یہ معاشرے میں بگاڑ ہے نہیں، یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک ہوئی، آپ نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک ہوئی۔ والد تو رو کے کہا تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق کی نشانی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم نے بتایا۔ آج دیکھیں نا میں تو اسپیشل حضرت یہ پریشان ہوں، یہ جو بچے نہیں چل رہے ہیں 4 سال والے، یہ 3 سال والے، یہ 2 سال والے، میں دیکھ کے پریشان ہوں۔ ہمیں تو پھر ماؤں کی گود میسر آئی، اللہ میری والدہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، ہم نے پھر لوریاں سنی ان سے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ میری قرآن پاک کی جو سب سے پہلی ٹیچر ہے ناظرہ، وہ میری والدہ صاحب ہے۔ میں سب سے پہلے جو قرآن پاک ناظرہ پڑھا وہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مجھے فرمانے لگی کہ میں مجبور پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، میں ہی کو ہے پڑھتی ہوں۔ تو پھر مجھے والدہ صاحبہ نے قاری صاحب کے پاس بھیجا۔ میں تو آگے حیران ہوں، یہ جو 3-4 والے ہیں بیچاروں کو تو بچے روتے بعد میں ہیں، امی جی موبائل پہ کچھ لگا کے اے اللہ پڑھ بھائی۔ میں تو پریشان ہوں کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان کو تو ملے ہی بچوں کو کچھ بھی نہیں، ان کو تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، انہوں نے تو سنا ہی نہیں بیچاروں نے کوئی۔ یہ تو پالی موبائل دیکھ کے رہے ہیں، یہ تو بڑے ہی موبائل دیکھ کے ہو رہے ہیں، ان کو وہ گودیں ہی نہیں ملی جن گودوں میں کبھی مائیں اپنے بچوں کو لٹا کے بٹھا کے مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھا کر۔ یہ بیچارے میں تو حیران ہوں کہ ان کا بنے گا کیا آگے جا، ان کو تو کچھ میسر نہیں آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں وہ اکثر کہتا ہوں یہ تمہارے بچے کے درس ہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں۔ اس لیے حضرت پہلی بات جتنے ہم بیٹھے ہیں، یہ جتنے والدین بیٹھے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر اس بچے کو وہ جو اللہ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے، جس بورڈ پہ وہ لاٹھیاں برسا رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا بھی، لیکن میں کہتا ہوں پیچھے کئی لوگوں کا قصور ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالی ہوتی، اگر کسی نے بتایا ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اب دیکھیں نا جی،
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی شہزادی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا، ٹھیک ہے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور کو نوازا، تو ظاہر کافر پیچھے تک گئے. قرآن بھی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل باہر آ گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کبوتری نے انڈے دے دیے، اللہ کی قدرت وہ مکڑی نے جالا بن دیا. وہ آئے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ آ گئے غار کے اندر، لیکن جب انہوں نے کہا بھئی اگر غار کے اندر کوئی ہوتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے، یہ جالا ٹوٹنا چاہیے. انڈوں کا ہونا، یہ جالے کا ٹھیک ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی نہیں. لیکن چین سے نہیں وہ بیٹھے تھے، وہ تلاش میں تھے. کسی کافر نے رات کے وقت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور شریف جاتے ہوئے دیکھ لی. یہ کھانا لے کے جائے گا. کسی نے ابو جہل کے آگے مخبری کر دی، اس کو بتا دیا کہ اگر تو اسماء سے پوچھ لینا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر کے درمیان. لکھا کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی کرم نے دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولا. فی میں ہے عمر مبارک بھی اتنی زیادہ نہیں، اور فطرتاً اللہ نے عورت کے دل کو نرم بنایا، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی خوف آ جاتی ہے. وہ اس نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ. اب اس نے وہ روپ ڈال کے آپ کو ڈرانے کے لیے وہ کہتا ہے اسماء ادھر ہے محمد علیہ السلام اور تیرا باپ تیرے والد ابو بکر. حکمت علمی سے کام لی. آپ نے کہا مجھے خبر نہیں، آپ نے کہا مجھے خبر نہیں. خبر ملی تھی اس کو تو پکی خبر ملی تھی کہ میں نے دیکھا ہے رات کو وہ کھانا لے کے جاتے. دوسری بار نہیں لکھا جی اس نے دوسری بار نہیں پوچھا. اس نے اس قدر زیادہ شدت سے زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا ہے کہ آپ کی جو کان کی بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کی گال میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ چھوٹا. وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور جا کے گری ہیں. بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بیٹی تھی نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. گڑتی عشق دی ملی، گٹی اس چیز کی ملی تھی کہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرنا ہے. دیکھا ہی باپ کو یہ کرتے، اور کیا دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہی دیکھا سب سے پہلے اسلام کے خطیب جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ، پہلے خطیب حضرت. اور اتنا مارا گیا وہ اپنے کاغذوں میں آپ کو مار کے چلے گئے تھے. چلے گئے تھے. ان کے کاغذوں میں جناب صدیق اکبر کی روح مبارکہ جسم سے پرواز کر گئی. نبی پاک علیہ السلام کی تو جان نثار اکٹھے ہو گئے نا. سارا زور آپ پہ تھا حضرت. وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید، وہ اپنی طرف سے آپ کو شہید کر کے چلے. وہ آپ کے قبیلے والے آئے اٹھا کے لے گئے. انہوں نے آپس میں ادھر کچھ قسمیں کھائیں، اگر صدیق اکبر کو کچھ ہوا تو ہم فلاں فلاں کو ماریں گے. اتنی دیر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا. وہ لکھا ہوش میں آتے ہی جو پہلے جو زبان سے جملے ادا ہوئے وہ کیا تھے؟ میرے محبوب کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں. کوئی اور لکھا ہے جی اس انداز سے مارا گیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اتنا مارا گیا حضرت، چہرہ سویل ہو گیا. اتنا وہ آپ کے وہ قبیلے والے تھے، وہ اس بات پہ غصہ کھا گئے. انہوں نے کہا بھئی جن کی وجہ سے مار پڑی ہے، ہوش میں آ کے پھر انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ چلے گئے اسی غصے میں. آپ کی والدہ نے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی کچھ شوربہ وغیرہ لیکن آپ نے پینے سے فرمایا جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا میرے محبوب کیسے ہے میں نہیں کھاؤں گا. دیکھا ہی یہ تھا والد، دیکھا ہی یہ تھا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ
انہا نے دیکھا ہی یہ تھا، صدیق اکبر نے جانے کوئی دیا موقع نہیں صدیق اکبر نے جانے دیا کہ جب اپنے آپ کو محبوب پہ قربان نہ مال کیا، کی باری آئی پھر جان دینے مال کی باری آئی پھر جان دینے کی باری آئی پھر، سنو ذرا پھر دیکھا ہی یہ تھا نا۔ تو سنو ذرا پھر اب بیٹی کا معاملہ بھی سن مارا، لو۔ بالی اس نے تھپڑ مارا، گال میں بالی ٹوٹ کے پیوست ہو گئی، وہ گری گال جا میں کے۔ پیوست ہو فوارہ گئی، چھوٹا وہ ہونا گری تو جا یہ کے، چاہیے تھا نا۔ فوارہ چھوٹا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ اٹھ کے کہتی ہے ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتا دیتی، میری بالی ٹوٹ گئی، دیکھ میری بالی ٹوٹ گئی، میرے رخسار میں پوست ہو گئی، خون کا فوارہ ٹوٹ گیا، میں بھی بتا دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بھی بتاتی، لیکن لکھا کھڑی ہو گئی۔ ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہ کدھر ہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا۔ فرمایا مجھے پتا ہے کدھر ہے میرے محبوب، فرمایا مجھے پتا ہے کدھر ہے میرے محبوب، مجھے پتا ہے میرے بابا صدیق اکبر کدھر ہے، آج ذرا پوچھ کے بتا، آج دیکھتے ہیں تیرا کفر بہت تگڑا ہے یا میرے عشق محمد زیادہ تگڑا ہے، میرے کفر میں زیادہ طاقت ہے، میرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے اپنے محبوب سے جو محبت ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے ابو جہل رو پڑا، تاریخ میں لکھا ہے ابو جہل رو پڑا، اس نے کہا ہے محمد کی محبت نے لڑکیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ بھی ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ ذرا پوچھ کے بتا، یہ اگر وہ بچہ حضرت اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چھڑیاں برسا رہا ہے، اس کا تو جو قصور ہے سو ہے، قصور ہمارا بھی ساتھ ہے، ہم ان کو بتائے کچھ نہیں سکے، ہم نے ان کو تارو، اگر یہ بگڑے ہیں تو ان کے بگڑنے میں پہلا ہاتھ میرا، نمازی نہیں ہے تو ان کے اگر یہ نمازی نہیں ہے تو ان کے نمازی نہ ہونے میں پہلا ہاتھ میرا بھی اخلاقی ہے، طور پہ گراوٹ، اگر یہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہے، اس میں پہلا قصور میرا بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کی تربیت کا موقع بحیثیت ماں اور باپ ہمیں دیا۔ اگر معاشرہ اتنا ماں فیل ہوئی، اگر معاشرہ اتنا خراب ہے، ماں فیل ہوئی، باپ فیل ہوئے، پھر اس کے بعد ہم مولوی بھی فیل ہوئے، اسی بھی قسم چوک لئی اور چار پانچ اسی بھی قسم چوک لئی اور چار پانچ موضوع پڑھ لے دینے، اسی بھی لڑنا کوئی نہیں ہونا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بیچاروں کو اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان بیچاروں کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اسی بھی وہی موضوع کڑکائی آنڈے دیں اندر۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی، دجال کے خروج کا وقت قریب ہے، دجال کے خروج کا وقت قریب ہے، لیکن ہمارے موضوع میں دجال اسی وہی موضوع کڑکا انڈے دیں اسی وہی موضوع کڑکا انڈے دیں پھڑ کے، پینیاں تے پینیاں کٹ، جے سوٹیاں نوں پینیاں تے پینیاں کٹ سانوں بھی کوئی نہیں، پینٹی سانوں بھی لگنی ہے پوری، پھینٹی سانوں بھی لگنی ہے پوری پوری تیاری میں دجال کی، وہ پوری تیاری میں دجال کی۔ یہ دیکھیں نا حضرت جی جو پیچھے کے بابے کا قصہ ہے، اللہ اللہ کی قسم ہے میرا اس بابے سے کیا لینا دینا، میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں سیالکوٹ، اگے کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں ادھر کہیں بلوچستان کوئٹہ سے بلوچستان کے بابا جی، لیکن کیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک بابے کی ویڈیو، آپ کا معیار کیا ہے۔ ایک بابے کی ویڈیو چڑھی جو وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کنوں لبن ڈیا ہی کون گواچ گیا سی، ویڈیو چڑھ گئی، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی ویڈیو چڑھ گئی، آپ اس حد تک آگے گئے، کسی نے اس کو ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا، تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ او بھائی تم ایک بابے کی ویڈیو دیکھ کے تم نے بابے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، میں تو پریشان ہوں، کل کو جب دجال کا خروج ہوگا اس کے پاس تو شعبدے ہوں گے باقاعدہ، بابے کے پاس تو اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بابے کے پاس تو اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مسجد نبوی میں تھا اس وقت، بھول گیا ہے کسی کو، وہ بیچارہ بھول گیا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے، پریشان ہے جو اس طرح وہ اس طرح دیکھ رہا ہے حضرت، اور جناب ویڈیو چڑھی اور کسی نے ابو بکر بنا دیا، کسی نے صحابہ، میں تو پریشان ہوں۔ اس بابے کے پاس مسجد نبوی میں ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اس بابے کے پاس کپڑے سادے ہونے کے باوجود اور دو چیزیں تھی اس کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، دو چیزیں تھی اس کے پاس، تم اس کو اٹھا کے ابو بکر بنا بیٹھے، تم اسے اٹھا کے صحابی بنا بیٹھے حضرت، اور میں تو پریشان ہوں جب دجال آئے گا جس کے پاس باقاعدہ شعبدے ہوں گے، وہ نظر بندی کرے گا، سبزہ اگائے گا، وہ پتھر سے سبزہ اگائے گا، وہ بغیر بارش کے بادل برسائے گا، اس کو پھر تم رب نہیں مان لو گے۔ کوئی ہو سکتا ہے ابو بکر جیسا، کوئی ہو سکتا ہے ابو بکر جیسا، کوئی ہو سکتا ہے صحابہ جیسا، کوئی ہو سکتا ہے صحابہ جیسا، نام لو کو تھلے رہو یار، خدا کا نام لو کو تھلے رہو یار، تو اللہ کا نام، میں یہ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں حضرت، وہ بابا جس کے پاس دو چیزوں ایک بابا جس کے پاس دو چیزوں کے علاوہ کسی مسجد کا امام نہیں، کسی مسجد کا خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی صوفی نہیں، کسی مسجد میں امام نہیں، کئی بچوں کو وہ ناظرہ نہیں پڑھا رہا، کوئی اس کا یہ تعارف نہیں تھا۔ دو چیزیں، پہلی وہ جو ویڈیو اس کی بنائی گئی وہ مسجد نبوی شریف میں، دوسرا اس کے ساتھ اس کو ابو بکر بنا دیا، وہ تم نے اس کو ابو بکر بنا دیا، جب کل آ کے دجال تمہیں تو بھائی جب کل آ کے دجال تمہیں یہ شعبدے دکھائے گا تو پھر کیا تم اسے رب نہیں مان لو گے؟
اس لیے حضرت ساڈی ذمہ داری ہے اسی انہاں نوں دسیے بچیاں. نبی پاک علیہ السلام نے واضح حدیث ارشاد فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے. کون لے رہا ہے امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وقت قریب آیا کھڑا ہے. غزوہ ہند کا وقت قریب آیا کھڑا ہے. ساڈے حضرت جی وہ میرے ایک بزرگ ہیں, اس دن مجھے میٹنگ تھی, کو پروگرام تھا بڑا, حضرت نے بالکل اپنے پاس جگہ عطا فرمائی. تو کھاتے کھاتے نا میرے قریب آئے, میرے کندھے پہ کندھا مار کے کہنے لگے مولوی سلیمان امت تباہ ہو گئی لیکن مولوی لیمانیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے. ہے ہمارے پاس کو موضوع اور کچھ زنا پہ ہم بول رہے ہیں, کچھ سود پہ ہم بول رہے ہیں, وہی موضوع حضرت جی چل رہے ہیں ہمارے. اس لیے پتر پہلی گل اتنے آؤ حضرت انت محنت کریے. میرا خالی بولنا اتنی دیر نہیں فائدہ دے گا جتنی دیر آپ لوگ ہمارا ساتھ, جتنی دیر علماء ہیں, امام صاحب ہیں, حضرت کٹھے ہو نکلو. دیکھو نا تبلیغی جماعت والے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہے دیتے ہیں, ساڈا بندہ لے جائیں, میں اس دن میرے دروازے پہ دستک دے دیں. مجھے کہنے لگے حضرت نہیں ہماری نہیں سننی, تسی بیان کرو چلو صحیح ساڈے نال. میں نے کہا اللہ کے بندو جاؤ اللہ اللہ کرو, جا کے کوئی کام کرو. الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک ہے میرا. لیکن حضرت وہ نہیں, وہ کہنے نہیں تسی بیان کر لو, آ جاؤ صحیح. حضرت ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس لیے پتر جننے ہیں پائیے بڑھ, میں کسی کو نہیں جانتا, میں تو مسافر ہوں, مہمان ہوں, آیا پہلی بار, مجھے نہیں خبر کسی. خدا دا واسطہ جاؤ محنت کریے, اپنی نسلیں بچائیے. اگر وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے بورڈ پہ ڈنڈے مار رہا ہے تو صرف قصور اس کا نہیں ہے, اس کے ساتھ قصور کئی ہزار لوگوں کا بنتا ہے. اس کی ماں کا بھی قصور ہے, اس کی ماں کا بھی قصور ہے, جو اس کے اندر اتنا ہی نہیں ڈال سکی ہے کہ بیٹا اس کلمے تے قربان ہونا ہے, اس کلمے لی جان لینی پئی تے لے بھی لینی ہے, دینی پئی تے دے بھی دینی. پہلا قصور اس کی ماں کا ہے, پہلا قصور اس کی ماں کا ہے, باپ کا ہے, پھر قصور اس کے باپ کا ہے. پہلی کلاس سے لے کے وہ پھر حضرت جی پہلی کلاس سے لے کے وہ 8 کا سٹوڈنٹ ہے, 9 کا سٹوڈنٹ ہے, پیچھے جنہیں مساں جنہیں ماسٹر جس کو انہوں نے ٹیوشن پڑھی, یہ سارے یہ سب ان کا قصور ہے. سارے فیل ہوئے حضرت, سارے فیل ہوئے, سارے فیل ہوئے. قصور کوئی بھی اس کا نہیں خالی قصور کوئی بھی حضرت. اس لیے حضرت جی جانا ہے کل پتر, اور آپ کو پتہ ہے نا مسلم اور بخاری کی حدیث صاحب سب تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا, یہ یاد رکھیے گا. اگر ان کے نام پہ یہ ہمیں ہاتھ ڈلے ہیں تو سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا مولویاں کو, جنہاں دے نا تے ہاتھ چموائے نے, جنہاں دے نا تے جتیاں چکوائیاں نے, جنہاں دے نا تے حلوے کھادے نے. تو پتر صاحب بھی سارے تو پہلے ساڑھے تو شروع ہونا, سب سے پہلے حساب ساڑھے تو شروع ہونا ہے, باقیاں دی واری تے بعد چاہنی ہے. مولوی جی ادھر ہو نا, سدھے ہو ذرا. اس لیے حضرت کم کریے, کم کیے, انہوں دسو اللہ اور اللہ دا رسول. کیوں ہے بچے چوریاں کر رہے ہیں, کیوں ہے بچے چوریاں کر رہے ہیں, کیوں یہ ڈاکے مار رہے ہیں, کیوں یہ سود لے رہے ہیں, کیوں یہ ملاوٹ کے ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے. اللہ کا پترا او دے کلو منگی او دے خزانے پرے پرے دن دیشڑے تے الحمدللہ نا دوے تے پتر غلط کام نہ کریں گے, او دی رضا تے راضی نہیں ہے. کم کرو پتر, کم دی لوڑ ہے, نکل پئیے سارے تربیت کریے. میں ابھی بھی مجھے غصہ آ جاتا ہے, اللہ کرے میری اس غصے سے جان چھوڑے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے پیر و مرشد فرماندے نے, بڑا گجر مارنے ہیں سلیمان دادا گجر نہیں مردا, منوس نو میں دبے ہے کہ اندر جا کے پھر جا کے اندر انہوں میں جا کے دبے ہے دی کور کڈی ہے حضرت, پھر جا کے دن فیصلہ باد جا کے. لیکن کیا کریں, غصہ آ جاتا ہے حضرت, ہم بھی تو انسان ہیں, اخیر ہو جاتی ہے حضرت, لوگ اخیر کر دیتے ہیں. ادھر مسجد ہے حضرت جی, نبی پاک علیہ السلام کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے اور جناب مسجد میں آپس میں لڑ پڑے حضرت جی. میں بھی تو انسان ہوں, میں وہ بندہ ہوں جو خود کہتا ہوں غصہ نہ کریا کرو, اوے غصہ بھی, لیکن کیا کریں نہیں رہا جاتا, گجر جاگ پندہ ہے. میں خود حضرت کسی کو کہا نا, مثلا کسی کو دعوت دی کسی بچے کو, پترا نماز پڑھے, میں نے لگو کو این دی گا, میں جا آج تو بات ان کہنا بھی نہیں ہے,
میں نے حضرت کے رسالے میں پڑھا، اب پتہ نہیں حضرت ان کے پاس کیا تھا معاملہ، کہاں سے انہوں نے حوالہ لیا، انہوں نے لکھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار ابو جہل کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے گئے. ابو جہل کلمہ پڑھ، ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ، ابو جہل مان جا یہ تیرے اپنے بنائے بت ہیں، پتھر کے، لکڑ کے، یہ کچھ نہیں، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، جو سمیع بھی ہے، وہی ہے جو سمیع بھی ہے، جو علیم بھی ہے. 2000 بار گئے آپ تو پتر ہے سارے ساڑھے اپنے بچے ہیں، کیوں نہیں ہم جا رہے ہیں ان کے پاس؟ کس نے کرنا ہے یہ کام؟ کری حضرت 5 وقت کی نماز میرے کا کیوں جتنے پتر بچے بیٹھے. ایسے ذری آپس میں ہم بیٹھے، میں ایک گل پوچھ لاں تانوں، کیوں نہیں نماز پڑھ دے کو وجہ دسو ہاں نہ پڑھن دی. آپس میں بیٹھے ہیں، وجہ دسو کو مسجد چ نقصے، کو نماز وچ کوئی ایشو ہوئے، آپس میں بیٹھے ہیں نا. کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ مولوی سلیمان ایسے نہیں پڑھتے، پتر وجہ تو بتاؤ نا یار. مثلا کوئی اپنی خالہ کے گھر نہیں جا رہا تو میں پوچھوں بھائی تیری خالہ ہے، خالہ ماما جی ہوندی ہے، کیوں نہیں جاندا؟ اب وجہ بتاؤ گے نا. نہیں حضرت ویکھو نا انہیں میرے نال این کیتا میں تاں نہیں جاندا. بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتی ہے؟ کیا کیا تو اللہ، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے میرے بچوں. یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، یہ تارے اس کے ہیں، یہ چاند اس کا ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ پھل اس کے ہیں، یہ سبزیاں اس کی ہیں. یہ میری آنکھ اس کے دکھانے سے دیکھ رہی ہے، میری زبان اس کے بلوانے سے بول رہی ہے، میرے کان اس کے سنوانے سے سن رہے ہیں. اگر میرا دل دھڑک رہا ہے تو یہ اس کی قدرت سے دھڑک رہا ہے. کو وجہ بھی تو بتاؤ نا. نماز نہ پڑھ کیوں ناراضگی ہو گئی اللہ سے اتنی؟ دسو نا پتر کیا کوئی ایک گال میں اٹھ کے دسو کیوں ناراضگی ہوئی؟ کیوں چھوڑا تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا؟ کوئی ایک گال دسو نا. جیسے اللہ قرآن میں خود کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ بچاتے پتر من کو بچہ اٹھ کے دسو نا کہ مولوی اے وجہ ہی اسی تانی نماز پڑھتے ہیں. کوئی بتاؤ تو آپس میں بھائی ہوں میں آپ کا بیٹا، دوست ہوں، محسن ہوں میں آپ کا. کوئی ایک بچہ مجھے اٹھ کے بتاؤ اے وجہ جے اسی تانی جے نماز پڑھ دے. کوئی تو بتاؤ یار. پڑھتے بھی نہیں، وجہ بھی نہیں بتاتے. کوئی دسو تو صحیح گال میں یار کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا میں حضرت حیران ہوں ویسے نا. یہ جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً ڈاکٹر توقیر صاحب کتنے نے یہ دن رات ڈال کے نا تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں جی. ٹھیک ہے حضرت صاحب اگر فجر میں بڑی لمبی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل پڑھیں، میں اکثر و پیشتر اللہ توفیق دے جب کبھی تو میں ظاہر سورہ یاسین بھی مکمل نہیں پڑھی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے. سورہ رحمان بھی مکمل تلاوت نہیں کی جاتی، آزمائش ہو جاتی ہے. سورہ نبا ہو گئی 30واں پارہ ابتدا یہ پڑھ لی. سورہ مزمل کو میں حالہ 2 میں رکعتوں میں اس کو بانٹتا ہوں. تو جدن سورہ مزمل پڑھا نا مکمل حدر دے نال جتنا استادوں نے تو بڑا سکھایا، بس ہم میں کمی رہ گئی سیکھنے کے بعد. حضرت جی 13 منٹ لگتے ہیں پوری نماز میں نا حدر کے ساتھ سورہ مزمل اگر تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے 13 منٹ لگتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو جی 20 منٹ دے دیتے ہیں فجر کی نماز کو. ٹھیک ہے جی. بعد میں وہ جو مسنون اعمال ہیں، درود پاک ہے، دعا، میں کہتا ہوں 20 منٹ دے دی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگئی نماز ظہر. میں اللہ رجی بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. نماز ظہر آ گئی جی. میں کہتا ہوں نماز ظہر کو دے دو 15 منٹ دے دو. اللہ 10 میں میں کہتا ہوں 15 دے لو جی. کتنے بن گئے جی؟ 35 منٹ ہو گئے. عصر کے 5 ہی لگتے ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں جی عصر کو بھی 10 دے دیو. 45 ہو گئے. ٹھیک ہے جی 45 ہو گئے. آگے آگئی مغرب جی 15 دے دو جی مغرب کو. ٹھیک ہے جی. کتنے بن گئے؟ 1 گھنٹہ پورا 60 منٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی 20 دے دو. عشاء کو دے دو. کتنے منٹ ہو گئے جی؟ 80 منٹ.
ایک گھنٹہ تے دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے. اب دیکھو یار کیسی عجیب بات ہے. یہ بندیا میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ کوئی آیت نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں بندے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اور 40 منٹ تیرے 22 گھنٹے بھائی جی کاکا 22 گھنٹے بھائی جی کاکا جی 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے 1 گھنٹہ 20 منٹ سنے یار کوئی تو اٹھ کے منو کو جواب دو وہ تھوڑے جے یار 22 گھنٹے تے 40 منٹ تھوڑے جے کیتا کیجے 24 گھنٹے کیتا کیجے 24 گھنٹے کو منو دسو تے صحیح 75 سالاں جی کیڑا گول کھلایا جی ادھر جی کو بتاؤ نا مجھے کوئی بتاؤ نا مجھے چنے نمازی ہیں باقی تو بے نماز گنے چنے نمازی ہیں باقی تو بے نماز ہیں سارے گھنٹوں میں کیا کیا تم نے 24 گھنٹوں میں کیا گول کھلایا تم میری سمجھ سے وہ 22 گھنٹے میری سمجھ سے وہ 22 گھنٹے 40 منٹ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا نومکم سباتا اس میں سو بھی 22 گھنٹے 40 منٹ میں وجعلنا النہار معاشا دن نو کام بھی کر ماں کے پاس جا باپ کے پاس جا بیوی کے پاس جا بچوں کے پاس جا دوستوں سے مل ماموں گھر جا ددیال جا ننیال جا کس نے منع کیا 22 گھنٹے 40 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں لیکن کیا 1 گھنٹہ تے 20 منٹ سنے اللہ دے میرے میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں یار وہ بندہ کوئی بندہ ہے جدے کل اپنی اللہ لئی 1 گھنٹہ تے 20 منٹ بھی نہیں ہے اچھا حضرت جی جس بندے کو بٹھا کے سنو آپ کو اتنی لمبی داستان سنائے گا شاید مولوی سلیمان بھی سنن لی سال پوے پرا کلو گلا پین کلو گلا بہنوئی کلو گلا سالے کلو گلا پنوجے کلو گلا مامے کلو گلا یو نہیں کردہ او بھائی تجھے سب کا نظر آتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ کیا اس نے تیرے ساتھ اور تجھے یہ نظر نہیں آ رہا تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے تجھے لوگوں کا دکھائی دیتا ہے تجھے اپنا نہیں دکھائی دیتا تجھے اپنا نہیں نظر آتا روز تیرا رب 5 بار تجھے اپنے گھر بلاتا ہے اس کا نام کبھی نہیں آیا اس کا نام آنا تجھے نظر آتا ہے اپنا نام آنا نہیں تجھے دکھائی دیتا کیوں بھائی کاکیو تھوڑے جے کیوں بھئی کاکیو تھوڑے جے 40 منٹ 22 گھنٹے تے 40 منٹ وہ ٹائم ہے یار 1 گھنٹہ 20 منٹ میں حضرت یہ حدیث پاک ہے نا ایک وقت آئے گا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا میں سوچتا تھا یار کیوں ہوئے گا ہون سمجھ آئیے حضرت جب یہ وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں ہوگا تو پھر وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے رب کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہوں گے پھر وقت سے برکت 1 سال اٹھ جائے گی 1 سال 1 مہینے اور لنگے گا 1 مہینہ 1 ہفتے اور لنگے گا 1 ہفتہ 1 دن اور لنگے گا اب سمجھ آتی ہے حضرت اس لیے پتر خدا 1 گھنٹہ 20 منٹوں نو دیو حضر یہ تو بات پھر وہی ہے جی جس پہ میں بات ختم کرنے رہا ہوں نہیں دیں گا تے جانا تے پھر او دے کھول ہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جانا تے تو دے کھول ہی ہے میں حضرت اکثر پوچھتا ہوں ہمارا تو کام ہے بول دانی ہے کوئی بھی کل بھی ادھر شادی وال پروگرام تھا بہت بڑا مجمع تھا وہ بھی میں ادھر بھی پوچھا میں یار جڑے بھائی نماز نہیں پڑھ دے کل ظاہر ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة آیا نا نبی پاک کی بارگاہ میں ہڈیاں لے کے انہیں ہڈی تے ہڈی ماری تے ہڈی پوری تو نبی علیہ السلام کو اے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے سوال اس نے نبی پاک سے کیا جواب اللہ دے رہے ہیں محبوب انہوں کہو اے پرانی ہڈیاں تو زندہ کرنا کڑا اوکھا کام ہے
آیت کا مفہوم منون نہیں. میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا لیا تھا. زندہ ہونا ہے. یہ نہ کو سمجھے کہ مر کے کہانی مک جانی. چلو میں ادھر بھی پوچھ لیتا ہوں. جڑے بچے نہیں نماز پڑھ دے آج آپس ہی بیٹھے ہیں نا, جواب تے پتر دینا نا اللہ دی ذات نے. دسو ہاں کی مثلا جواب ہوتے دو گے کیوں نہیں ہاں نماز پڑھ دے؟ دو تو سکو اٹھ کے جواب دو کہ مولوی صاحب اے کہنا چاہیے اللہ پاک کو. کوئی جواب نہیں تو پھر پڑھو میرا. یہ کوئی جواب نہیں تو پھر پڑھو میرا پتر. یہ کوئی جواب نہیں تو پھر پڑھو میرا پتر. خدا دی قسمیں تھوڑے رزق چ برکت آ جائے گی. اللہ تانوں عزتاں دے دے گا. اللہ تانوں عزتاں دے دے گا. دل نو سکون مل جائے گا. روح دی بے چینی ختم ہو جائے گی. زندگیاں چ برکت آ جائے گی. کرم ہی کرم ہو پڑھ کے کرم ہی کرم ہو جائے. پڑھ کے کیا کرتے تھے ہماری میرے بزرگ کیا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہائے ہائے یہ تو ہے ہی نہیں کو پوچھا ہو تو جواب نہ ہے. پھر جواب کیا ہو دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والے. کتھے جاؤ گے پتر؟ یہ ٹائم بھی ہو گیا جی کافی. نماز کچھ اندر ماشاءاللہ اور کچھ باہر پڑھ لیں گے. ٹھیک صفحے پڑھی ہیں نیچے. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا. یہ امام فخرالدین سیر کبیر میں لکھا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت نے نام نہیں لکھا ان کا. وہ کہتے جی ہم بیٹھے تھے مسجد میں. ایک شخص آیا اونٹنی پہ نا بھاگتا بھاگتا. اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہوا. اس نے جناب نماز پڑھی ساری. پڑھ کے پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر اس نے دعا کی. جب وہ نماز پڑھ کے باہر آیا نا تو اونٹنی نہیں تھی کوئی. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے تو تیری امانت ادا کر دی. اب یہ بتا میری امانت کدھر ہے؟ آؤ 5 وقت عرض کرو مالک میں تیری امانت ادا کر چڑی. میرا رزق کتنے تھک جو گے پتر اور تھک گئے دے ہیں اسی سارے. تھک جو گئے آؤ 5 وقت تھک بھی گئے دے. آؤ 5 وقت پتر دے آ کے انہوں عرض کرو مالک میرا رزق منو آسانی نہ لتا. وہ صحابی کہتے ہیں جی اب ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ اونٹنی تے گئی کتوں آئے گی. لکھا ایک شخص اس کی اونٹنی کی نکیل پکڑے آیا اور اس کو نکیل پکڑا کے کہتا ہے یہ لے یہ ہے تیری امانت. تھک جو گے پتر کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. نہ چھڑو پتر اپنے اللہ اور اللہ دے رسول دا در. تھک جو گے مارے جاؤ گے. فیصلہ ومن نارد عن ذکری فإن لہو معیشتاً. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. یہ آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں. آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں میں آپ پہ ڈال رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں کام ٹھیک نہیں کیتا. میں کہہ رہا ہوں تسی ٹھیک نہیں کیتا. اس لیے ہوگا ہاں یہ ہے لیکن پیچھے جڑی اصل وجہ ہے جو ہمارے ذکر سے کیا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو موڑ چکے ہیں. ہم موڑ چکے ہیں. ہم نہیں ٹائم ہے تو سب نہیں ٹائم ہے تو اچینی میں جواب دینا ہے. اچھا میں ایک سوال اچینی میں جواب دینا ہے. گل مکائی ہوں جواب دل سے دینا تے گل مکائی ہوں. عربی کاکیو فیس بک کنی کی باری کھول کے عربی کاکیو فیس بک کنی کی باری کھول کے چیک کیتی ہے. ٹھیک ہو گیا تے واٹس ایپ کنی کی باری کھول کے ویکھیا. ایک گل تے گل مکا چھڑی ہے. چل ایک گل تے گل مکا چھڑی ہے. تے قرآن پاک کنی باری کھولے آج پھر یہی حالات بنے. پتر پھر یہی حالات بنیں گے نا. جب آپ کی اور میرے پاس
فیس بک کے لیے ٹائم ہے، اور میرے پاس واٹس ایپ کے لیے، جب آپ کی اور میرے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، اور میرے پاس انسٹاگرام کے لیے، جب آپ کی اور میرے پاس انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے، نئی ٹائم تو قرآن کے یہی لیے، حالات بنیں گے اور کیا بنے گا؟ تو پھر یہی حالات بنیں گے اور کیا بنے گا؟ یہاں تو حضرت ہو اس طرح جائے نا، یہاں تو حضرت ہو اس طرح جائے نا، آپ مصروف ہی اس قدر ہو گئے، اتنی کاموں قوم ہو گئی، اتنی کام والی قوم، ٹائم ہی نہیں جی، ہر بندہ سر سوٹ کے کام ہی کرتا پہ۔ میں سیالکوٹ سے نکلا ہوں، یہاں تک آیا ہوں، راستے میں اگر دیکھا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی دیکھا ہے۔ اب یہ حالات ہوں کہ فیس بک بار بار کھلے، بار چیک کو، فیس بک بار بار چیک کو، اور قرآن پاک کھولے ہوئے مدتیں گزر جائیں، قرآن پاک کھولے ہوئے مہینوں گزر جائیں، قرآن پاک کھولے ہوئے سالوں گزر جائیں، تو پھر مجھے بتاؤ، اور پھر یہی حکمران آئیں گے؟ کیا عمر بن عبدالعزیز آئیں گے؟ جب اتنی بے وفائی ہو، جب اتنی بے وفائی ہو، جب اتنی بے توجہی ہو، جب اتنی بے توجہی یہی ہو، حکمران آئیں گے، پھر عمر تو پھر یہی حکمران آئیں گے، پھر عمر بن عبدالعزیز تو آنے سے رہے، طارق بن زیاد تو آنے سے رہے، پھر طارق بن زیاد تو آنے سے رہے، تو آنے سے رہے، پھر صلاح الدین ایوبی تو آنے سے رہے حضرت۔ اس لیے پتر پہلی بار آیا اور پہلا سبق پتر ہے جی آج میرے آندہ مول پا چھڑیو، آج سارے کا کیا تو ارادہ کر کے اٹھیے کہ آج تو بعد نماز نہیں۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں، کوئی ایشو ہے تو بتاؤ، میں پھر پوچھ رہا ہوں، کوئی ایشو ہے تو بتاؤ مجھے، معاملہ ہے، کوئی کوئی مسجد کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، میں بھائی ہوں آپ کا، میں آپ کا ایشو دور کروں گا، جو ہے کوئی بتاؤ، کھل کے بات کریں جو ہے، کوئی بتاؤ نا حضرت جی، ایشو ہے جی میں نہیں پڑھتا، کہ جی یہ ایشو ہے جی میں نہیں پڑھتا۔ فرمایا اللہ محبوب کیا فرمایا؟ فرمایا دین کا ستون نماز، ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مومن کی معراج نماز، روز قیامت سب سے پہلے سوال، روز قیامت سب سے پہلے سوال نماز، جو اتنی ضروری، جو اتنی ضروری، فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کو وجہ تو بتاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح، کو وجہ تو بتاؤ نہ پڑھنے کی۔ تم ڈھونڈنے میں نکلو گے، تم ڈھونڈنے میں نکلو گے، تمہیں وجہ نہیں اقبال ملے نے تو گال ہی مکا چھڑی، بلکہ اقبال نے تو گال ہی مکا چھڑی میں کہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اوے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ سمجھتا ہے، جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ اگر اس رب کو سجدہ کیا ہوتا، اگر اس رب کو سجدہ کیا ہوتا پھر IMF نہ جانا اگر پڑتا، اس رب کو سجدہ کیا ہوتا، اگر اس رب کو سجدہ کیا ہوتا پھر ورلڈ بینک نہ جانا رب پڑتا، کو سجدہ کیا ہوتا، اگر اس رب کو سجدہ کیا ہوتا پھر امریکہ سے پیسے مانگنے نہ جانا پڑتا، اگر اس رب کو ہم سب نے سجدہ کیا ہوتا تو پھر رشیا نہ مانگنے جانا پڑتا، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان دو جی، نماز پڑھی سارے۔